بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. حضرات پچھلی دفعہ جو آیت ہم نے شروع کی تھی اس پر گفتگو ہو چکی کہ لمم سے کیا مراد ہے. الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. الا اللمم، بتایا یہ تھا کہ اگر لمم سے مراد صغیرہ گناہ ہو تو یہ استثناء منقطع ہے. استثناء منقطع کا مطلب ہے کہ مستثنی منہ کی جنس میں سے نہیں ہے. تو استثناء منقطع میں ہم الا کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن یہ استثناء منقطع کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں لیکن لمم کا ارتکاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، گویا احسان میں داخل ہونے کے لیے صغیرہ گناہوں سے منزہ ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا، دوسرا ترجمہ اگر ہم کریں استثناء متصل کے اعتبار سے، جو سلف سے بھی ثابت ہے وہ کیا ہے کہ الا اللمم سے مراد کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. اور میں نے لغت میں دونوں کی وضاحت کر دی تھی کہ لغت میں دونوں طرف گنجائش کیسے موجود ہے. تو پھر یہ استثناء کیا ہوگا؟ متصل، یعنی الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، تو لمم مستثنی منہ کی جنس میں سے ہو جائے گا. مستثنی منہ کیا تھا؟ کبائر اور فواحش، ایسا ہی تھا نا. تو لمم سے مراد پھر کیا ہوگا کہ کبھی کبھار، کیونکہ ہم نے لغت میں مطلب دیکھا تھا کسی مکان میں اترنا اور فوراً نکل جانا، اتر کے بیٹھ نہیں جانا. علم بالمکان ولم یطل مکثہ، میں نے عرض کیا تھا نا، کسی مکان میں اترنا اور وہاں طویل قیام اختیار نہ کرنا. تو پھر یہ ہوگا کہ کبھی کبھار ان سے کبیرہ گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے لیکن اصرار نہیں کرتے. اصرار نہ کرنے کا مفہوم لمم سے کیسے پیدا ہوا؟ وہی اس کے لغوی مفہوم کی وجہ سے. تو گویا احسان کی شرط یہ بھی نہ ہوئی کہ کبیرہ گناہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، لیکن اگر ہو جائے بالفرض، اللہ کی تقدیر ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے اور انسان ہی کا قصور ہوتا ہے، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کرے اور وہاں سے نکل جائے. تو یہ بھی احسان سے اسے نہیں نکالے گا. اب یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہو جائے توبہ انسان کر لے تو وہ محسنین کے درجے پر برقرار رہے گا، اور صغائر کی وجہ سے وہ عموماً اللہ نے چاہا تو نکلے گا ہی نہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط جیسے علماء نے بیان کی کہ وہ ہے صغیرہ پر اصرار نہ ہو. صغیرہ پر اصرار نہ ہو. اچھا، اب آپ کہیں کہ صغیرہ پر اصرار کس دلیل سے کبیرہ بنا؟ صغیرہ اگر صغیرہ ہے تو اصرار پر بھی صغیرہ ہی ہوگا. وہ کبیرہ کیوں کہا جا رہا ہے اس کو کہ اگر صغیرہ پر اصرار کیا جائے؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ اصلاً صغیرہ تو کبیرہ نہیں ہے. صغیرہ تو کبیرہ نہیں ہوتا. آپ یوں نہیں کہیں گے صغیرہ پر اصرار سے صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے. صغیرہ تو اللہ نے صغیرہ کہا تو صغیرہ ہی رہے گا. کبیرہ اس معنی میں ہو جاتا ہے کہ صغیرہ پر استمرار اختیار کرنا، مستقل کرنا، اسے اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ کے حکم کی کوئی خاص پرواہ نہیں. اس میں استخفاف ہے بحکم اللہ، اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھنا ہے. اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھنا یا اس کی پرواہ نہ کرنا یہ کبیرہ ہے. تو صغیرہ کبیرہ نہیں بنے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ صغیرہ پر اصرار میں جو ایک مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص اللہ کے احکامات کی کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا. تو یہ استہانہ ہے، یہ استخفاف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ ہے. بات تو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. تو گویا اگر ہم اس میں صغیرہ لیں تب بھی اصرار نہیں ہے، اور اگر آپ کبیرہ لیں تو وہ تو بالاولیٰ ہی نہیں، وہاں بالاولیٰ ہی نہیں ہے. بات واضح ہے؟ بس اب آگے چلتے ہیں. دیکھیے اس کے بعد فرمایا ان ربک واسع المغفرہ. ان ربک واسع المغفرہ، اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ان ربک واسع المغفرہ، یہ بغیر عطف کے شروع ہو رہا ہے اور اس میں گویا علت کا مفہوم. یعنی اب فرمایا کہ یہ لوگ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں
اجتناب کرتے ہیں اور فواحش سے کبھی کبھار کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ان ربک واسع المغفرۃ، سمجھ میں؟ یعنی اگر ہم پہلا والا ترجمہ لیں جس میں استثناء متصل ہے تو پھر کیا حکمت ہوگی کہ ٹھیک ہے اگر کبیرہ گناہ ہو گیا تو اپنے آپ کو بالکل راندہ درگاہ نہ سمجھو، بالکل مردود نہ سمجھو، بلکہ ان ربک واسع المغفرۃ، لہذا توبوا الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو۔ اور اگر آپ اس کو صغائر لیں، جیسے ہم نے کہا کہ استثناء منقطع، تب بھی بات واضح ہے کہ بھئی یہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں لیکن صغائر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرۃ، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو جھاڑتا چلا جائے گا، کیونکہ انا کے اندر تعلیل کا مفہوم ہے نا، کیونکہ آپ کا رب جو ہے بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ تو اگر ہم دونوں آراء کو جمع کریں، دونوں ہی سلف سے ثابت ہیں، تو گویا یہ ہوگا کہ اگر کبیرہ پر بھی اصرار نہ ہو اور صغیرہ پر بھی اصرار نہ ہو تو ان ربک واسع المغفرۃ، دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی معافی فرمائیں گے کیونکہ ان کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ پھر دیکھیے اب اگلی جو آیت ہے نا، اگلی آیت کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں اختلاف ہوا، میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ اس کا ربط کیا ہے۔ ہوا اعلم بکم، وہ تم سے خوب واقف ہے۔ کب تم سے واقف تھا؟ اب واقف ہے یا جب تم جنین کی صورت میں ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی واقف تھا؟ تو اذ جو ہے یہ ظرف ہے، ہوا اعلم بکم، وہ تم سے واقف ہے۔ کب واقف تھا؟ پہلے بھی اذ کیا ہے، اذ انشأکم، سوری اس سے بھی ما قبل، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے نکالا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، زمین سے پیدا کیا۔ انشأ ینشئ انشاء، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اسی سے نشأہ ہے نا، نشأت ثانیہ، نشأت اولا۔ تو ہوا انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے نکالا تو تب بھی واقف تھا۔ اچھا حضرت آدم تو اس طرح پیدا ہوئے کہ زمین سے ان کی مٹی لی گئی جیسا کہ روایات میں آتا ہے، لیکن ان کی اولاد تو ایسے پیدا نہیں ہوئی، لہذا آگے کیا فرمایا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم تھے، اجنہ، اجنہ کس کی جمع ہے؟ جنین کی، اور جنین کس کو کہتے ہیں؟ تو رحم مادر میں، اور اسے جنین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، 3 پردوں میں ہے وہ، یعنی وہ کہا کہ جو رحم کا پردہ، پیٹ کا پردہ ہے، اس کے بعد رحم کا پردہ ہے، اس کے بعد ایک جھلی ہے جس کا پردہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں کہا کہ فی ظلمات ثلاث، 3 پردے ہوتے ہیں۔ تو اتنے پردوں میں چھپا ہوا تو جنین ہی ہے۔ جنین کا لغوی مطلب کیا ہے؟ چھپی ہوئی شے۔ جیم نون نون آپ سب جانتے ہیں، اس سے جتنے بھی معنی آتے ہیں ان سب کے اندر چھپنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو اذ انتم اجنۃ، جب تم چھپے ہوئے تھے، جب تم جنین تھے، کہاں تھے؟ فی بطون امہاتکم، امن کی جمع امہات، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے تب بھی تم سے خوب واقف تھا۔ اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فلا تزکوا انفسکم، تو پس اپنا تزکیہ نہ کرو۔ لغوی ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اپنا تزکیہ نہ کرو۔ زکا یزکی تزکیۃ، ویسے تو اللہ میاں نے تزکیہ نفس کا حکم دیا ہے، لیکن جیسے قرآن مجید میں نسبت ہمیشہ تزکیہ کی اللہ ہی کی طرف ہے۔ قد افلح من زکاہا میں بھی اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ من زکاہا میں، زکا میں ہا کی نہیں، ہا کی ضمیر تو نفس کی طرف جاری ہے، زکا میں جو ہوا کی ضمیر مستتر ہے وہ کس کی طرف جاری ہے؟ اللہ کی طرف، یعنی فلاح پا گیا وہ شخص جس کا اللہ نے تزکیہ کیا ہے۔ یا پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے ہیں اہل ایمان کا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور جگہ فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کہ آپ نے دیکھا ان کو جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی کرتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ ایسا ہی ہے نا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی پاک نہ ہوتا، یہ تو اللہ ہی تزکیہ کرتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں حکم تو ہے تزکیہ کریں۔ یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں کچھ اور مراد ہے، وہ ابھی میں عرض کر دیتا ہوں، جو 3 مرادیں لی گئی ہیں۔ تو فلا تزکوا انفسکم کا مطلب ہے اپنا تزکیہ نہ کرو، اور بریکٹ میں جو ابھی اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے ہوا اعلم بمن اتقى، وہ خوب واقف ہے کہ متقی کون۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا ہوا اعلم بکم، اس کا اگر آپ ربط پیچھے سے جوڑیں، اور پیچھے بات کیا چل رہی ہے کہ تم سے گناہ ہوتے ہیں، ہو جائیں گے، الا اللمم، بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے تو معاف کرتے چلے جائیں گے، یا کبھی کبھار بڑا گناہ بھی ہو جائے گا تو معاف کر دیں گے۔ اچھا ایک بات جو ابھی اس سے متعلق نہیں ہے وہ رہ گئی، علماء یہاں وہ آیت ضرور کوٹ کرتے ہیں جو سورہ نساء کی ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا اب بتایا گیا کہ تم سے گناہ تو ہونے ہی ہونے ہیں نا، الا اللمم میں کیا مفہوم ہے
کہ اپنے آپ کو گناہ سے منزہ کبھی نہ سمجھنا. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تم سے خوب واقف ہے، تمہیں کس مٹی سے اٹھایا اور تمہارا خمیر کیا ہے، اور جب تم ماں کے پیٹوں میں تھے تب بھی وہ واقف ہے، لہذا تم سے تو گناہ ہونا ہی ہونا ہے. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، ہے نا حدیث. اگر تم گناہ نہ کرتے تو گناہ تو تم سے ہونا ہی ہونا ہے، تو لہذا اپنے آپ کو کچھ گناہوں سے منزہ نہ سمجھنا. اب یہ رب بن گیا نا پورا. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ میں بڑا مزکا ہوں اور میں تزکیہ نفس میرا ہو چکا ہے، اور اپنی مدح خود کرنا شروع کر دو اور فخر کا مظاہرہ کرو اور لوگوں پر اپنی بڑائی چڑھاؤ، اپنے آپ کو متقی سمجھو. تو اب تزکیہ نفس کا یہاں مطلب کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. یہ نہیں کہ اپنا تزکیہ نہ کرے انسان، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس نے. تو فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو مزکا نہ سمجھو. دیکھیں تزکیہ نفس کی شرط نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مزکا نہ سمجھیں. عجیب بات ہے، یعنی جو شخص اپنے آپ کو مزکا سمجھ رہا ہے وہ کیسے مزکا ہو گیا؟ وہ تو کسی غرے میں، کسی دھوکے میں، کسی غرور میں مبتلا ہے. مطلب تزکیہ نفس نہ ہونے کی علامت وہ بتا رہا ہے کہ میں مزکا ہوں. بھئی یہ تو علامت اس بات کی ہے کہ آپ مزکا ہے ہی نہیں. اس لیے دیکھیں اپنے آپ کو غیر مزکا سمجھنا چاہیے، سمجھنا کہ چاہیے انسان ہوتا ہی غیر مزکا ہے، اور دوسرے کو مزکا سمجھنا چاہیے. اس کے گناہ کی بھی اچھی مطلب توجیہ کیا کرے انسان، اور ٹھیک ہے مطلب اس کے بارے میں دیکھیں اس میں نا کئی دفعہ جیسے ان لوگوں کو غلطی لگ سکتی ہے، خصوصاً جو تزکیہ نفس کی لائن میں ہوں. لائن میں ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہ ایک مشہور ہمارے تزکیہ نفس کے لیے صوفیہ کے طرق ہیں اور طریقے ہیں، اس میں چلنے والے جو لوگ ہیں. تو ہمیں تو ان کے بارے میں یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ مزکا ہو رہے ہیں. لیکن کئی دفعہ ان میں یہ نگاہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ جو اس طریقے پر جو ایک سٹینڈرڈ طریقہ صوفیہ کا بن چکا ہے اس میں سے نہیں گزرا، وہ مزکا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نگاہ بھی درست نہیں ہے، یہ نگاہ درست نہیں ہے. یعنی وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی کبھار ڈائریکٹ بیٹھے بیٹھے ہی لوگوں کا تزکیہ فرما دیتے ہیں، وہ اپنی طرف لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں. اللہ کا نفس کو پاک کرنے کے جو طرق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ بہت کثرت میں ہیں. یہ بھی طریقہ ہے تزکیہ نفس کا ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو اس طریقے پر نہ چلا اس کا کبھی تزکیہ نفس نہیں ہوگا. اچھا جو اس طریقے پر نہیں چل رہا اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں، یہ تو بہت لوگ ہیں، یہ تو اپنے تزکیے میں لگے، میں تو فارغ ہوں، وہ یہی سمجھے گا. لیکن جو اس طریقے میں وہ کبھی یہ نہ سمجھے. کیونکہ یہاں تک کہ دیکھیں کبھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ تعصب پیدا ہوتا ہے، جیسے جماعتی تعصب بھی ہے، تنظیمی، تحریکی، اسی طرح صوفیہ کے گروہوں میں بھی تعصب ہو جاتا ہے. وہ تعصب یہاں تک بھی پہنچا دیتا ہے کہ جو میرے شیخ سے نہیں جڑا ہوا وہ اس کا تزکیہ کیا. وہ پھر پہنچتے پہنچتے صرف یہ نہیں ہوتا کہ صوفیہ کے سلسلے ہوتے ہوتے بند ہوتے ہوتے صرف اپنا شیخ بھی رہ جاتا ہے کئی دفعہ. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کیا ہے؟ تزکیہ نفس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو مزکا نہ سمجھو. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ غیر کو اپنی بات ہو رہی ہے، غیر کی بات ہو رہی ہے، اپنی غیر کو مزکا سمجھو. جیسے امام غزالی کو آپ پڑھیں گے، وہ کہیں گے کسی کو شراب کی بوتل بھی سامنے پڑی ہوئی ہے نا، اس کے شراب نہیں ہے اس میں، بوتل ہے، تو دیکھو ہو سکتا ہے یہ مطلب توجیحات قائم کرنے کی کوشش کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بہترین عقلی صلاحیتیں استعمال کرو دوسرے کو مزکا سمجھنے کے لیے، اور اپنی بہترین عقلی صلاحیتیں استعمال کرو اپنے آپ کو غیر مزکا جاننے کے لیے. مطلب یہ ہونا چاہیے. تو اکثر اس کے کیا ہوتا ہے؟ وائس ورسا ہوتا ہے. تو فلا تزکوا انفسکم کا پیچھے سے اب تعلق کیا جڑا کہ تم گناہ گار ہو. تم کیا ہو؟ گناہ گار ہو، لہذا فلا تزکوا انفسکم. بات واضح ہوا؟ تو پھر نہ کریں تو پھر پتہ کیسے چلے گا متقی کون ہے؟ نہیں پتہ چلے گا. ہوا اعلم بمن اتقى، ہم نے ظاہر پہ فیصلہ کرنا. ہوا اعلم بمن اتقى، یہ ایک ربط ہو گیا. بات واضح. دوسرا ربط یہ ہے کہ ان ربک واسع المغفرہ پہ بات ہو گئی ہے ختم، اور اصلاً کلام ما قبل سے جوڑا ہے. مشرکین مکہ جو ہیں ان کا ایک بنیادی مرض یہ تھا کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے. ایسا ہی ہے، آخرت کے وجود پر دلیل دی جا رہی ہے. وہ کیسے؟ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. قرآن مجید میں آپ جا بجا پڑھتے ہیں کہ یہ مراحل بیان کیے جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ان مراحل میں گزرے، مٹی کے مراحل، تاکہ استدلال کیا جائے کہ دوبارہ جی اٹھنا ممکن ہے اور اللہ اس پر قادر ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة
ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم. ٹھیک، اگر یہ سب کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ ان کنتم فی ریب من البعث. تو فلا تزکوا انفسکم کا کیا مطلب ہوگا؟ اپنے آپ کو مزکا نہ سمجھو. کیا مطلب؟ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری خلاصی ہو جائے گی اور تمہاری جواب دہی نہیں ہوگی اور تمہیں قیامت کے دن اٹھایا نہیں جائے گا. یہ بھی ایک توجیہ کی گئی ضعیف ہے، مطلب زیادہ قوی پہلی ہی تھی فلا تزکوا انفسکم، لیکن یہ بھی توجیہ مفسرین کے ہاں موجود. فلا تزکوا انفسکم کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ نہ سمجھو کہ تم قیامت کے دن نہیں اٹھائے جاؤ گے. ہوا اعلم بمن اتقى، وہی جانتا ہے کہ کون بچے گا. اتقا کا مطلب کیا ہے؟ اتقا یتقی، بچنا. متقی کون ہوتا ہے؟ بچنے والا. ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ ہی کو معلوم ہے بچنا کس سے ہے. تم اپنے آپ کو بچا ہوا نہ سمجھو. تم یہ نہ سمجھو کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ بھی ایک معنی بیان کیا. تیسرا ایک اور معنی بیان کیا گیا، وہ تیسرے نمبر پہ ہے. وہ تیسرے نمبر پہ اس لیے کہ پہلا وہی قوی ہے، اس کے بعد دوسرا ہے، پھر تیسرا. وہ ہے فلا تزکوا انفسکم. یہاں انفسکم سے مراد اپنا نہیں، اپنا آپ نہیں ہے، بلکہ جیسے قرآن مجید میں آیا نا کہ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. تو اس سے کیا مراد ہے کہ اپنے اوپر سلام کرو یا گھر والوں پر؟ اپنے ہی بھائی بند ہے نا. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. بنی اسرائیل کو کہا گیا. اپنے آپ سے کیا مراد ہے؟ اپنے بھائی بند. تو فلا تزکوا انفسکم سے مراد لے لیا گیا کہ دیکھو کسی کے بارے میں یقین سے نہ کہا کرو کہ وہ مزکا ہے. اب یہ بالکل الٹ ہو گیا جو ہم پہلے بتا رہے تھے نا. یہ کیا ہے پھر؟ یعنی کسی کے ہاں یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے. پھر کیا کہنا ہے یہاں؟ پھر امام علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے جیسے یہ رائے بیان کر کے وہ حدیث نقل کی کہ جو مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہے کہ مدح رجل رجلا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب نے ایک صاحب کی تعریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ قطعت عنق صاحبک، تم نے تو اپنے بھائی کی گردن ہی اتار دی. یعنی تم نے اس کی جو تعریف کی تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے وہ عجب میں مبتلا ہو جائے، وہ کسی غرے میں پڑ جائے. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مَادِحًا، اگر کسی کی مدح کرنی ہی ہے تو فَلْيَقُلْ أَحْسِبُهُ كَذَلِكَ وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا إِن كَانَ يَعْلَمُهُ. اگر اس نے کرنا بھی ہے تو کیا کہے؟ میں اسے ایسے ہی سمجھتا ہوں، باقی اللہ ہی حسیب ہے. احسبه كذلك والله حسیب، اور ولا ازکی علی اللہ احدا، اللہ پر زبردستی کر کے کسی کو مزکا نہیں کہتا. یعنی جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھئی فلاں مزکا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے ہاں بھی یہ مزکا ہے، میں تو اپنی رائے بیان کر رہا ہوں. احسبه كذلك والله حسیبه ولا ازکی علی اللہ احدا ان كان يعلمه. ان كان يعلمه کا کیا مطلب ہے؟ اگر واقعی وہ اسے اچھا سمجھتا ہے تو کہہ دے ویسے اچھا ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ کہے. جیسے ہم کہیں گے کہ بھئی فلاں صاحب کو میں نیک سمجھتا ہوں انشاءاللہ، جیسے اللہ نے چاہا تو وہ نیک آدمی ہے. یہ نہیں کہ وہ نیک آدمی ہے، تمہیں کیا پتا وہ نیک آدمی ہے. مطلب اس طریقے پر جزم کے ساتھ نہ کہو فلا تزکوا انفسکم، اس طریقے پر جزم کے ساتھ کسی کو متقی نہ کہو. ہوا اعلم بمن اتقى، اسے خوب معلوم ہے کہ متقی کون. جنتی بھی کہہ دیتے ہیں کسی کو، کہہ سکتے ہیں. دیکھیں صحابہ یہی کہتے تھے احسب، یعنی کئی روایات میں آپ پڑھیں گے فلاں شہید ہو گیا، نحسبه كذلك والله حسیب، ہم تو اسے شہید ہی سمجھتے ہیں، باقی حساب لینے والا تو اللہ ہی. تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے بنا پر کہیں کہ میں نے کسی کو نیک آدمی نہیں کہنا، یہ سب کو نیک ہی کہنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیک میں ایسا جزم رکھنا ہے کہ بھئی اللہ کے ہاں مجھے پتہ ہے، جیسے لوح محفوظ میں نے پڑھ لی ہے اور غیب کا علم مجھ پر اتر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی یہ بڑا نیک آدمی ہے، مجھے کیا پتہ. تو آپ کیا کہیں گے؟ جیسے ہم اردو میں اپنی زبان میں ایسے ہی بولتے ہیں انشاءاللہ بہت نیک آدمی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اسی طرح انشاءاللہ کہنا چاہیے، اللہ نے چاہا تو، اور اللہ بہتر جانتا ہے. آخر میں آپ یوں کہہ دیں سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بھی نہیں کہ آپ انشاءاللہ پر اتنا فوکس کریں انشاءاللہ کر کے کہ وہ سمجھے کہ اصل میں نیک آدمی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ بالکل ایک جیسے بڑی بے ساختگی سے بات ہونی چاہیے. یہ بھی نہیں کہ یہ صاحب نیک ہے انشاءاللہ، تو وہ کہے گا کہ یقیناً ان کو کچھ پتہ ہے ان کے بارے میں جو بتا نہیں رہا اصل میں. یہ انشاءاللہ بار بار جو کہے چلے جا رہے ہیں. ہمارا تو انشاءاللہ بھی ویسے آپ جانتے ہی ہیں کافی مشہور ہے. تو یہ تین معنی علماء نے بیان کیے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ فلا تزکوا، لیکن جڑ ہر جگہ رہا ہے مسئلہ، یعنی فلا تزکوا انفسکم. تو اب اللہ ہی تمہیں جانتا ہے، سب سے گناہ ہوتے ہیں تو کسی کو ایسے بھی مزکا نہ سمجھ لیا کرو 100%.
ہوا اعلم بمن اتقى. وہ ایک روایت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے کچھ تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک صاحب کو آپ نے نہیں دیا، تو جو صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ لم تعطی فلانا اراہ مؤمنا، آپ نے فلاں صاحب کو نہیں دیا، میرے خیال میں تو وہ مومن ہے، یعنی صاحب ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمہ، مشہور روایت، شاید مسلمان مسلم ہو. جو لوگ اسلام اور ایمان میں فرق کرتے ہیں وہ اس روایت سے استدلال بھی کرتے ہیں، او مسلمہ. صحابی خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد اب دیکھیں صحابہ کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی نا، وہ ایسی نہیں تھی کہ اچھا جیسے بس شیخ نے کہہ دیا تو زبان کھل ہی نہیں سکتی، وہ جو دل میں ان کے آ رہا تو پھر کہتے تھے. 3 دفعہ کہا انہوں نے. تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں صحابی، ذرا الفاظ ان کے دیکھیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جیسے اپنے نفس کی بھی ایک بصیرت حاصل تھی. کہتے ہیں ثم غلبنی ما اعرفه من الرجل، پھر مجھے جو میں جانتا تھا نا ان آدمی کو کہ واقعی نیک آدمی ہے، پھر مجھ پر یہ بات غالب آ گئی کہ ہے نیک آدمی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں او مسلم، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اراہ، ارا جیسے مجہول استعمال ہوتا ہے اظن، انی اراہ مؤمنا، میرا تو خیال ہے کہ وہ مومن ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا او مسلم، آپ نے فرمایا شاید مسلم، پھر خاموش ہو گئے. تیسری دفعہ فرماتے ہیں ثم غلبنی ما اعرفه من الرجل، پھر مجھے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ وہی اندر سے کہ بھئی میں مجھے آپ نے پھر فرما دیا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں کہہ رہے آگے سے کہ میں او مسلمہ کہہ رہا ہوں، تم بار بار او مومنن پر جو ہے وہ اصرار ہی کیے چلے جا رہے. تو فرمایا انہوں نے یا رسول اللہ انی اراہ مؤمنا، میرا خیال ہے وہ مومن ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمہ، شاید وہ مسلمان. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اب آگے کچھ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو انی اعطی الرجل وغیرہ احب الی، دیکھو میں کسی کو دے دیتا ہوں مال، اور جو اس کے سوا غیر ہے نا جس کو میں نے نہیں دیا وہ کئی دفعہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے. یعنی جس کو میں دے رہا ہوتا ہوں یہ نہ سمجھو کہ وہ مجھے زیادہ محبوب ہے. خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں اللہ اسے آگ میں نہ گرا دے. کیا مطلب اس مال کی بنا پر اس کے اندر کوئی ایسی طغیانی نہ پیدا ہو جائے کہ جو جہنم میں جانے. تو اب آپ نے اس کو تصدیق کر دی کہ واقعی وہ مومن ہی ہے، یعنی نہیں. لیکن آپ یہ بار بار او مسلمہ کیوں کہہ رہے تھے؟ علماء نے کہا اسی اصول کے تحت، یعنی فلا تزکوا انفسکم میں جیسے آپ بتا رہے تھے کہ جزم کے ساتھ جو تم کہہ رہے ہو نا جزمن مومن، تو مومن جزمن کہنا تو گویا دل کے اوپر ہی حکم لگانا. تو ہم ظاہر میں یہی کہیں گے فلاں صاحب ماشاءاللہ بہت مطلب صاحب ایمان ہے ماشاءاللہ. اب آپ نے ماشاءاللہ جب کہا نا تو اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر اللہ کی مشیت ہے اور اللہ نے چاہا تو مطلب گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں بتانا چاہ رہے کہ آپ نے لوگوں کو کہنا ہے یہ مسلم ہے مومن نہیں ہے، یہ مومن ہی کہنا ہے، سب کو ظاہر پہ رکھنا ہے. لیکن وہاں بھی حدیث کا موضوع کیا ہے؟ جزم ہے. جزم ایسا کہ گویا لا نزکی علی اللہ احدا، ایسا نہیں کہ اللہ پر بھی گویا ہم حکم لگانا شروع کرتے ہیں. یہ اس آیت کا مفہوم ہو سکتا ہے فلا تزکوا انفسکم، قوی ترین مفہوم اللہ عالم جو اکثر علماء نے بیان کیا وہ پہلے والا. بات واضح ہے؟ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اس کے بعد آپ دیکھیے افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پہ؟ نہیں دیکھنے سے مراد کہا کہ رویت بصری نہیں، دیکھتے تو آپ اس کو روزانہ ہی تھے اگر یہ ولید ابن مغیرہ ہے. ایک روایت کے مطابق یہ ولید ابن مغیرہ ہے. تو افرأیت الذی تولی، آپ نے اس کی حرکت پر غور کیا، اس شخص کے معاملے پر غور کیا، آپ نے اسے دیکھا. ہم بھی اردو میں یہی کہتے ہیں فلاں صاحب کو آپ نے دیکھا. دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جا کے دیکھا نہیں، ان کی حرکت کو دیکھا، ان کے کام کو دیکھا، کیا کیا انہوں نے. تو افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو منہ موڑ گیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور اس نے دیا تھوڑا سا دیا، پھر وَأَكْدَى، اور پھر رک گیا. اقدا کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، ابھی وضاحت کرتا ہوں. اعندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس علم الغیب ہے؟ کس کے پاس؟ جو رک گیا. فہو یرا، تو وہ دیکھ رہا ہے. فہو یرا، اگر علم الغیب ہے تو وہ تو ہر شے اس پر روشن ہے، بھی میرا کل کیا ہوگا، میرا پرسوں کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا. لیکن اس آیت کی 2 طریقے پر وضاحت کی گئی. اکثر علماء نے وضاحت کی ہے ایک واقعے کی حیثیت سے. اس کے تحت شان نزول، سبب نزول بیان کیا جاتا ہے. وہ سبب نزول ہے ولید ابن مغیرہ. ولید ابن مغیرہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا. بس ایک اس کو پیچھے سے پش چاہیے تھا اور وہ ہو جاتا تو وہ ایمان لے آتا. بس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، محروم رہ گیا.
اور وہ کیا ہوا جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، بالکل متاثر ہو گیا. اس نے قرآن کی شان میں ایسے کلمات کہے جو ابھی تک اعجاز القرآن کی کتابوں میں آپ کو اس کے کلمات ملتے ہیں. وہ جو مشہور کلمہ ہے نا کہ واللہ ان لہ لحلاوہ، اللہ کی قسم کیا چاشنی ہے اس کلام میں، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اور اس کی بہت ہی مزین یہ کلام ہے. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، اس کی جو گہرائی ہے وہ تو ڈبو کے رکھ دے، یعنی معانی کی جو گہرائی ہے اور گہرائی ہے. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اور اس کا جو یعنی نیچے اتنا ہے اور اوپر تو پھلدار ہے، ظاہر بھی پھلدار ہے. اور فرمایا کیا کہا اس نے، وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، یہ غالب رہے گا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا اس کلام پر. یہ بات اس نے کہی ولید بن مغیرہ. یہ کلمات اس سے ثابت بھی ہیں، ابھی تک آپ کو ہر کتاب میں ملیں گے، لیکن اس کا کہنے والا مسلمان نہیں ہوا. ولید بن مغیرہ ہو نہیں لگا تھا. ابو جہل بھی آپ دیکھیں، ابو جہل بھی بہت جینیس تھا، یعنی ایون جینیس یقیناً، لیکن بہت ذہین آدمی تھا. وہ اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا دور سے. جب وہ آ رہا تھا نا ولید بن مغیرہ، بھیجا تھا خود، دور سے دیکھ کے کہتا ہے کہ بھئی یہ جو چہرہ لے کر گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا. لیکن ساتھ اس نے کہا کہ انا اکفیکم، دیکھنا میں اس کا کام سنبھال لوں گا، تم فکر نہ کرو. تو بس اسے پتا تھا کہ اس کے اندر نفسیاتی امراض کیا ہے. ولید بن مغیرہ کے اندر جو مرض تھا جس کی وجہ سے وہ مارا گیا، وہ حب جاہ کا تھا. بڑا ہی چاہتا تھا. اس نے فوراً جا کے کہا تم تو کیا بات ہو تمہاری، کیا ہم تمہارے لیے ایک تخت لگانے لگے ہیں، تم میں اوپر بٹھایا جائے گا، تمہارا فیصلہ ہوگا، اور وغیرہ وغیرہ. وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ رہ گیا بیچارہ. بہرحال ایک واقعہ اور ہے کہ جب وہ مسلمان ہونے کے قریب تھا نا، تو ابو جہل یا کسی اور نے، نام نہیں آیا اس کا، ایک طریقہ یہ چلا کہ دیکھو تم مسلمان ہونا چاہ رہے ہو، اگر تمہارے اوپر حقانیت واضح ہوگی، تمہیں ٹینشن یہی نا آخرت میں کیا ہوگا، تو فکر نہ کرو، تم مجھے نا ہر مہینے اتنے پیسے دے دیا کرو. قیامت کے دن اگر کچھ ہوا تو یہ میری ضمانت ہے کہ میں سارا وبال میرے اوپر ہوگا. لیکن تم نے کیا کرنا ہے، ہر مہینے اتنی قسط مجھے دے دیا کرو. اس نے کہا طے ہو گیا، ٹھیک. باقی وہ سوچ رہا ہوگا، کیونکہ آگے اللہ میاں بتائیں گے نا، اسے یہ نہیں معلوم کہ کوئی اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بھی ہم پڑھیں گے ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراہیم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى. اس نے واقعی طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ہر مہینے جو انسٹالمنٹس ہیں وہ پہنچ جایا کریں گی اور آپ میرا بوجھ اٹھا لیں. اچھا پھر دینا شروع کر دیا. ایک آدھ مہینے بعد اس نے کہا خام خام مال کے مطلب بخیل آدمی بھی تھا، وہ بھی روک لیا اس نے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا افرأیت الذی تولی، پہلے تو اس نے ایمان سے منہ موڑا، وَأَعْطَى قَلِيلًا، کچھ دیا مال اس نے، ثم وَأَكْدَى، اور پھر رک گیا. اقدا کا بھی بتاتا ہوں مطلب کیا ترجمہ، رک گیا نہیں دیا اس نے مزید. ٹھیک، یہ کہ اگر آپ اس کو شان نزول کے تحت دیکھیں تو آگے بھی جڑ جائے گا. بالکل واضح ہے کہ عندہ علم الغیب فہو یرا، یہ جو اس نے معاملات طے کر لیے، چلو علم غیب، اچھا چلو طے کرنے کے بعد پیسے تو پورے دیتا رہے، یہ کیا ہوا کہ وہ بھی دینے سے روکے. عندہ علم الغیب فہو یرا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی، پہلے دن سے انبیاء کا دین کیا ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ صحیح معلوم. دوسرا یہ کہ جیسے شان نزول نہ نقل کیا جائے، مطلب کیا ہے کہ افرأیت الذی تولی، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے جس کا انطباق ولید بن مغیرہ پر بھی ہو سکتا ہے، فلاں پر بھی ہو سکتا ہے، فلاں پر بھی. منہ موڑا، ایمان نہیں لایا. وَأَعْطَى قَلِيلًا، کچھ دیا اس نے. اب دینے میں مال بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایمان کے قریب ہوا پھر رک گیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا، پھر کیا ہوا، عقدہ. اب کہا جا رہا ہے عندہ علم الغیب فہو یرا، کہ غیب جانتا ہے کہ یہ نجات پا جائے گا، یا اس کا خیال یہ ہے کہ اس کا کوئی بوجھ اور اٹھا لے گا، یا اس کا خیال یہ ہے کہ کسی اور کا ایمان اسے نفع دے جائے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اب اس میں کوئی خاص واقعہ نہیں بیان کیا گیا، لیکن ان آیات کا انطباق اس پر بھی ہو جائے گا. یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. بات واضح ہے نا؟ تو کیا فرمایا، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى. اکدا کیا ہے دیکھیں، کہا کہ قدیتن کہتے ہیں، قدیہ کہتے ہیں سخت زمین کو، یا قدیتن کہتے ہیں الصخرۃ الصلبہ کو، سخت چٹان کو. خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ زمین کھودنا شروع کریں. کہا جاتا ہے حفر فاکدا، یوں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، حفر فاکدا. زمین نرم ہے، مٹی نرم ہے، کھودتے چلے جا رہے ہیں، اچانک چٹان آ جائے،
سخت زمین آ جائے، آپ اس پہ ضربے لگائیں نہ ٹوٹے تو تھک ہار کے بیٹھ جائیں کہ چھوڑو اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، ڈگنگ کر کے کھود کے کیا کریں گے، رک گئے نا. یہ کیا ہے؟ عقدہ ای وصل الى قدیۃ من الارض. عقدہ کا کیا مطلب ہوا؟ وصل الى قدیۃ من الارض، ایک سخت چٹان پر پہنچ گیا یا سخت زمین پر پہنچ گیا جس پر ہمت ہار کے. اب یہ سخت زمین کیا ہے مثلا؟ یہ تو مطلب رمزیہ انداز میں، سمبولک انداز میں کیا ہے؟ وہ جو نفس کی ایک خواہش ہے جس کو نہیں توڑ سکا، وہ مال دولت، وہ حب مال بھی ہو سکتا ہے، وہ حب جا بھی ہو سکتی ہے. یعنی ایمان کے قریب آتا قلیلاً، کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہ جب ایمان کی ضرب پڑی کہ بھئی تمہیں اپنی یہ چٹان بھی توڑنی پڑے گی حب مال کی اور حب جا کی، تو بس وہاں ہمت ہار گئی. ہوتا ہے نا انسان کہ یہ نہیں میں کر سکتا، چھٹی، سیادت چھوڑ دوں، قیادت چھوڑ دوں، چودراہٹ چھوڑ دوں، بڑا پن چھوڑ دوں، یہ سب کچھ چھوڑ کے کسی کے نیچے لگ جاؤں، سر جھکا دوں. یہ وہ قدیہ ہے، اور ہر انسان کی الگ الگ قدیہ ہوتی ہے. مطلب ہو سکتا ہے ولید ابن مغیرہ کی حب جا تھی تو کسی کی حب مال ہوگی تو کسی کی کیا ہوگی. وہ شے کہ جو خدا سے تعلق میں اور دین کے سامنے یا اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے جو چٹان آڑے آ جاتی ہے، جس پر مستقل ضرب لگانا ضروری ہے، تھک ہار کر نہیں بیٹھنا، وہ کیا ہے؟ وہ قدیہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اصل میں کیا ہے؟ افرأیت الذی تولی، وہ موڑا، اعطا قلیلا، اس کا ایک مطلب ہے یا تھوڑا مال دیا یا کچھ قریب ہوا، واکدا، پھر رہ گیا، مزید نہیں کنٹینیو کر سکا. کیوں؟ ایک سخت چٹان آ گئی. بہت خوبصورت الفاظ، افرأیت الذی تولی واعطا قلیلا واکدا. شریف میں اور بھی استعمال ہوا ہے؟ نہیں، قرآن میں نہیں، ایک ہی جگہ پر. اسی جگہ پہ. میرے خیال ہے کدئی جو بولتے تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مکہ کا علاقہ ہے جہاں وہ بسیں شسیں اتنی ساری کھڑی ہوتی ہیں، وہ کدئی، وہ بھی جیسے چٹان ہی کی وجہ سے، وہ بھی اسی سے ہی ہے. کدئی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں گزرتا ہے. یہ کاف دال یہ ہے. ہاں، قدیتن کاف دال یا اور تائے مربوطہ، ہاں، اور مادہ اس کا کاف دال یا ہی ہے، اور یہ فعل استعمال ہوتا ہے باب افعال سے، اکدا یبدی اکدا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعندہ علم الغیب فہو یرا. کیا اس کے خیال میں مطلب نجات پا جائے گا اگر اس چٹان کو نہیں توڑ سکا؟ تو کیا مطلب ہمت ہار دی جائے؟ نہیں، ہمت نہیں ہاری جائے گی، توڑو اس چٹان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا، ویسے صرف بتا رہا ہوں. وہ صحابہ نے بھی، وہ کھود رہے تھے نا غزوہ خندق میں، تو وہ جو مشہور واقعہ آپ نے سنا، کھودتے کھودتے وہ چٹان آ گئی، نہیں ٹوٹ رہی نا. یہی ہے عقدہ. عقدہ کا مطلب نہیں ٹوٹتی فزیکلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے وہ ضربیں لگائیں، تو آپ نے خوشخبریاں دی ضربیں لگاتے ہوئے، وہ بھی اصل میں کیا تھا؟ وہ جو چٹان آ گئی ہے بیچ میں، سمبولیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگا کے صحابہ کی توڑ دی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ ہے نفس ہے. یعنی آپ نے وہ تمام چٹانیں جو مطلب انسانی نفس کے اندر جو آڑے آ سکتی ہیں اس سر تسلیم خم میں اور خدا کے تعلق میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ نفس یعنی آپ کے ضربات سے وہ چٹان سب کی سب ٹوٹ گئی. تو افرأیت الذی تولی واعطى قلیلا واکدا اعنده علم الغیب، کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ فہو، اب یہ فا سببیہ ہے نا، یعنی علم غیب اگر ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فہو یرا، تو بس وہ دیکھ رہا ہے کہ واقعی مجھے ضرورت نہیں ہے ایمان کی، یا میرا ویسے ہی نجات ہو جائے گی، یا میرا اللہ کے ہاں پہلے ہی مرتبہ طے شدہ ہے، دنیا میں اس نے مجھے مال و دولت دی ہے تو آخرت میں بھی دے دے گا. تو آئندہ علم الغیب فہو یرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اس کا خیال یہ کہ کوئی اور اس کا بوجھ اٹھا لے گا. وہ بھی سن لو، ام لم ینبأ، کیا اسے خبر نہیں دی گئی؟ نبأ ینبئ. اور دیکھیں یہ باب تفیل آیا، یہ نہیں کہا کہ ام لم ینبأ، انبأ ینبئ. اس کا مطلب کیا ہے؟ بار بار خبر نہیں دی گئی اسے. بار بار خبر اس کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ ہر نبی کیا یہی پیغام لے کر نہیں آتا رہا؟ یہ بات تو گویا انسانی شعور میں موجود ہونی چاہیے ہر وقت. تمام انبیاء میں جو مشترکات تھے ان میں سے ایک مشترک بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. تو اس کے دماغ میں یہ خناس کہاں سے آ گیا کہ کوئی اور اٹھا لے گا؟ تو ام لم ینبأ، اس میں تعجب ہے اس پورے اسلوب میں. ام لم ینبأ، کیسے بار بار بتایا نہیں گیا؟ کیا نہیں بتایا گیا؟ با کے صلے کے ساتھ آتا ہے جو بتایا جائے، اور جس کو بتایا گیا وہ بغیر صلے کے ساتھ آتا ہے. یعنی آپ کہیں گے انبأتہ بالخبر، انبأتہ بالخبر.
تو ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی؟ وَإِبْرَاهِيمَ، اس کا عطف بھی موسیٰ پر ہے، ابراہیم غیر منصرف ہے حالت جر میں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي، کیوں غیر منصرف ہے؟ کون سے دو اسباب جمع ہے اس میں جس کی بنا پر یہ غیر منصرف ہے؟ ہاں، العلمیہ والعجمہ، یعنی علم بھی، اس میں علم بھی ہے اور عجمی بھی ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ تو ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے گویا مبالغے کے درجے میں وفا کی، وفا یوفی توفیہ، پورا پورا دے دینا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے ثم یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دے گا۔ تو وہ کیا ہے؟ وفا یوفی توفیہ، وفا بھی اسی سے، اوفا یوفی ایفا۔ تو ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے گویا اپنا پورا وجود نچھاور کر دیا، نثار کر دیا، کل کا کل اپنے آپ کو حوالے کر دیا، جنہوں نے کامل وفا کی۔ یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، آپ کے یہاں کیا ترجمہ؟ پورا کیا عہد اپنا، کوئی وفا کے معنی میں، ٹھیک۔ وہ کیا بات ہے؟ یعنی ابھی تو بات آ رہی تھی نا، انبأتہ بالخبر، وہ خبر کیا ہے؟ یہ جو پیچھے آیا تھا نا، یہ جو اللہ تزر وازرہ، یہ پورا جملہ بدل ہے۔ کس کا بدل ہے؟ ماں کا۔ ماں کیا تھا؟ ام لم ینبأ بما، کیا اسے نہیں بتایا گیا تھا جو تھا؟ ماں کا صلہ کیا ہے؟ فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی، اچھا وہ کیا تھا، وہ ماں کیا ہے، اس کا بدل کیا ہے؟ ان لا، ان لا کیا ہے؟ انہو لا، ان مخففہ من الثقیلہ ہے، مخففہ من الثقیلہ کا مطلب کیا ہے کہ ہے انا لیکن مخففہ ہے۔ تو جب انا یا انا مخففہ ہو تو اس کا اسم ضمیر شان ہوتی ہے، اس کا اسم کیا ہوتی ہے؟ اسم کیا ہوتا ہے؟ ضمیر شان، اور وہ یہاں معذوف ہے، یعنی وَأَن لَا تَذِرُ أَنَّهُ کہ قصہ یہ ہے، شان یہ ہے، معاملہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، امر یہ ہے، حقیقت نفس الامری یہ ہے، کیا ہے؟ لا تزر وازرۃ، اب انہو یعنی لا تزر وازرۃ وزر اخری، تو انا کا اسم کیا ہوا؟ ہو، جو معذوف ہے، اور انا کی خبر کیا ہوئی؟ لا تزر، جو جملہ فعلیہ ہے وہ پوری کی پوری کیا ہے؟ خبر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن وزر یزر وزرن، وزر یزر وزرن، یہ کہتے ہیں وزر اٹھانا۔ وزر کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی اسی مادے سے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو۔ وزیر کس کو کہتے ہیں؟ وزیر اس کو کہتے ہیں جو بادشاہ کا بوجھ اٹھائے۔ وہ کیوں وزیر ہوتا ہے؟ لِأَنَّهُ يَزِيرُ وِزْرَ الْمَلِكِ، کیونکہ وہ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ کیا ہے؟ اللہ تزیرو، کہ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ کون نہیں اٹھائے گا؟ وازرۃ، کوئی نفس الوازرہ، وازرہ مؤنث کیوں ہے؟ نفس الوازرہ، کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کس کا نہیں اٹھائے گا؟ اپنا تو اٹھائے گا۔ تو فرمایا وزرا مفعول بھی ہو گیا وازرہ کا، وزرا اخرى، تو اخرى کس کی صفت ہوئی؟ نفس اخرى۔ تو کوئی نفس کسی اور نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس کسی اور نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ہے ترجمہ اس کا، بات واضح؟ اس کا اسم سر وزر ہے؟ ہاں، اس کا اسم وزر ہے، مصدر نہیں، مصدر ہے وزر، اسم وزر۔ اسم اور مصدر میں کیا فرق ہے؟ اب آپ نے پوچھا تو بتانا پڑے گا۔ جی سر، مصدر جیسے وہ سارے منہ چلتے ہیں، فعل بھی بنتا ہے سارا، جو مصدر اسم ہوتا ہے کہ نہیں؟ اوریجن ہوتی ہے، مصدر بھی اسم ہے سر۔ تو اسم اور مصدر میں کیا فرق ہے؟ اس میں تھوڑا سا کافی پڑھا تھا، لیکن 2 سال نام کا پہلے نام ہے ایک، دوسرا کسی دوسرا کیا؟ ذات کا نام، ذات کا نام ہوگا یا صفت کا نام؟ اس میں صفت ہوگا، اس میں ذات ہوگا۔ مصدر اصل میں فعل کا نام ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی مصدر اسم ہے لیکن اس اسم کے اندر فعل کا مفہوم ہے، زمانہ ہے اس کے اندر؟ زمانہ تو نہیں، اگر زمانہ ہوتا تو وہ فعل ہوتا، زمانہ نہیں ہے تبھی تو وہ اسم ہے، اگر زمانہ ہوتا تو وہ فعل ہوتا، لیکن ہے اسم، لیکن فعل کا اسم ہے، فعل کا مفہوم ہے اس کے اندر۔ وزرن کے اندر کوئی فعل نہیں، وزرن کیا ہے؟ بوجھ، بوجھ ایک بوجھ کا نام ہے۔ تو اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ٹھیک۔ اور دوسری بات کیا بتائی گئی تھی اسے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی اس کا عطف بھی کس پر ہے؟ اسی پر ہے،
وا آ گیا نا، تو وا کے بعد پورے کا پورا جملہ اللہ تزرو پہ، تو ان کے بعد بھی کیا ہے، ضمیر شان معذوف ہوئی نا، وَأَنَّهُ یعنی، اور قصہ یہ بھی تھا کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر کون سا لام ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ، ہاں تملیغ کا علماء نے کہا ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں کہ اعمال قیامت کے دن جیسے ایک فزیکل فارم بھی حاصل کریں گے نا، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم نے کہا تھا دو ذاتیں ہونی چاہیے، تو اگر آپ اعمال کو صحیح کو ایک ذات کی حیثیت سے لے لیں تو لام جو ہے وہ ملکیت بھی ہو سکتا ہے، اور اگر صحیح کی حیثیت سے نہ لیں تو پھر لام استحقاق ہو جائے گا، یعنی مستحق اپنے انسان مستحق نہیں ہے مگر اسی کا جو اس نے کوشش کی، وَلَيْسَ، لیکن آپ ترجمہ ملکیت کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، نہیں ہوگا انسان کے لیے إِلَّا مَا سَعَى وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ۔ اس میں دو مباحث علماء نے بیان کیے، ایک مبحث علماء نے کھول کے نہیں بیان کیا، وہ آج کل بیان کرنا پڑتا ہے، وہ مبحث یہ ہے کہ لوگ اس آیت کو غلط کوٹ کرتے ہیں۔ وہ غلط کیا کوٹ کرتے ہیں کہ بھئی سمجھ یہ لیا گیا کہ یہ دنیاوی امور کے متعلق ہے، یعنی انسان جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محنت کرے گا اتنا پیسہ کمائے گا، فقیر اصل میں فقیر اس لیے ہے کہ اس نے محنت نہیں کی، وہ تو بیچارہ جو بھی ہے کرتا، امیر اس لیے ہے امیر ہے کہ اس نے محنت کی ہے، اور وہ بڑا شاطر تھا، بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ بھئی اچھا غریب فقیر ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اس میں تزکیہ نفس بھی بڑا ہوتا ہے، ہم اپنی کوششوں سے پہنچ گئے ہیں جہاں پہنچ گئے، یہ نکما جو تھا وہ کسی کام کا نہیں تھا، لہذا یہ نہیں پہنچ۔ اس آیت کا دنیاوی امور میں یعنی کسب سے، کہ جتنا میں محنت کروں گا دنیا اتنی مجھے ملے گی، اس سے دور دراز کا 0.001% بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ قاعدہ تو اللہ تعالیٰ اور جگہوں پر بیان کر چکا ہے کہ وہ اللہ کی ایک تقسیم ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، اور یہ بھی بتا چکا ہے کہ دنیا چاہنے والوں کو ضروری نہیں ہے اتنی دنیا دی جائے کہ جتنی وہ مانگ رہے ہیں، جتنی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، دنیا میں تو یہ نہیں، دنیا میں محنت کرنے، مطلب آپ قرآن آیات کو سائڈ پہ رکھیں، صرف کامن سینس سے اور مشاہدے سے دیکھیں، کیا کئی دفعہ نہایت ذہین اور نہایت زیادہ محنت کرنے والے مفروق الحال نہیں ہوتے، بالکل فقیر ہوتے ہیں، نہ ان میں ذہانت کی کوئی کمی ہوتی ہے نہ ان میں محنت کی کوئی کمی ہوتی ہے، بس حالات نے ساتھ نہیں دیا۔ اب وہ مثلا پیدا ہوا ہے افریقہ میں کہ پاکستان میں کہ امریکہ میں، اور وہاں کا ماحول کیا تھا، یہ اس کے اختیار میں ہے، کوئی شے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں ایک ہی جگہ پر پیدا ہو گئے، ایک ہی جیسے ہیں دو، ایک کم ذہین ہے ایک زیادہ ذہین ہے، ایک کم محنت کرنے والا ہے، لیکن فرق و تفاوت دوسرا جو کم ذہین اور کم محنت ہے وہ اوپر نکل گیا۔ تو دنیا میں تو ہمیں ہر وقت ہی نظر آ رہا ہے، مال وراثت میں جس کو مال مل گیا وہ اس نے کون سا کمایا، انسانی اللہ ما وغیرہ وغیرہ دیکھتے چلے جائیں تو مشاہدہ آپ کو بتائے گا کہ ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ تو جو آج کل تقریریں وغیرہ کرتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر قسم کے، یہ ان کا تو ایسی الٹی سیدھی بات ہے، اڑائی محنت کرو گے تو کون سا، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ سکسیس سٹوریز بتائیں گے تو وہ جو 3000 فیلئر سٹوریز ہیں وہ بھی نہیں بتاتے، یہ بھی سوال، وہ بھی بتا دیں کہ ایک آدمی تو بڑا کامیاب ہو گیا، وہ بن گیا ایسے، تو سارے وہی ہوں گے، تو باقی سارے تو جو نفسیاتی کلینکس میں جا کے اپنا علاج کرا رہے ہیں ان کا بھی بتا دیں کہ جو آپ کی وجہ سے بالکل پاگل ہو کے، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم بھی بن جائیں گے بل گیٹس یا اس طرح، تو بعد میں پتہ چلا کہ دنیا تو وہ جو عرب شاعر نے کہا نا کہ قد کیا ہے وَتَجْرِي الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ، کئی دفعہ ہوائیں وہ چلتی ہیں جو کشتی چلانے والے ملاح کو پسند نہیں آتی، وہ کشتی چلا رہا ہے بڑے ادھر جا رہا ہے، لیکن ہوائی مخالف سمت کی چل پڑی، کیا کرے وہ جتنے مرضی چپو چلائے، وہ ہوا اوسط جو ہے نا بالکل اس کے مقصد اور اس کی سمت سے اٹھا کے کہیں اور لے جائے گی۔ لہٰذا یہ تو بالکل بے وقوفی کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا چوتھا آدمی آیت کوٹ کرتا پایا جاتا ہے دنیاوی مسائل میں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ ساتھ وہ حدیث بھی ہوتی ہے کبھی مومن والی، ساتھ وہ بھی کوٹ ہوتی ہے، قوی مومن والی، ہاں وہ تو صحیح حدیث، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن، اچھا تو فائنینشیل میں مومن القوی سے مراد، اچھا اچھا، کبھی مومن سے بہتر ہے، وہ بھی بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے، یعنی اگر وہ بہت ہی ضعیف ہو، بالکل فارغ ہو، نہ اس سے چلا پھرا جاتا ہو، لیکن پیسے ہوں تو وہ مومن قوی ہے۔ مطلب اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ہو، اور پھر اللہ میاں نے دیکھیں سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں مومن قوی کے نے خود تعریف بتا دی۔ وہ طالوت کو جب حضرت یوشع ابن نون نے بادشاہ بنایا تو وہ آ گئے نا ان کے پاس، بادشاہ سے مراد وہاں سپہ سالار تھا اصلا، ٹھیک ہے ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے، وہ آ گئے کہ انا یکون لہ الملک
وَنَحْنُ وَأَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. اس کو کیسے بادشاہی ملے گی؟ ہم زیادہ حقدار ہیں، اس کو تو پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. اللہ میں نے بتا دیا مومن قوی کون ہے. کیا فرمایا حضرت یوشع نے؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم میں اور جسم میں. علم سے مراد صرف علم نہیں، یعنی ایمان بھی قوی ہوگا یقیناً، کیونکہ وہ یہ تو ہمارے ہاں ایک ہو گیا نا کہ ڈائیکوٹومی بن گئی، ہو سکتا ہے صاحب علم ہو لیکن ایمان نہ ہو. تو علم اور جسم میں وسیع، یہ ہے مومن قوی. پیسہ نہیں تھا اس کے پاس لیکن اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ بسطۃ فی العلم والجسم. اب آپ دیکھ لیں اگر یہی مومن قوی ہے تو صحابہ کی اکثریت تو مومن ضعفاء کی تھی. ہم زیادہ قوی ہو گئے بس یعنی ہم مومن جو ہیں وہ اقویاء ہیں، اور وہ سارے کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر، حضرت فلاں فلاں، سب جو ہیں وہ ضعیف مومن تھے. ہم قوی مومن ہو چکے ہیں. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اس قول کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ اگر قوی سے مراد محض مال میں اللہ تعالیٰ مال کا سبب بنا دے وہ بہت اچھی بات ہے، وہ واقعی قوت ایک لیکن المؤمن القوی میں القوی جو مطلق کے ساتھ آیا وہ مال کا تعلق نہیں ہے اس سے. وہ ایمان میں بھی قوی ہونا چاہیے اور ساتھ کس میں؟ باقی اس کے بعد جسمانی قوت بھی ہو جس کی بنا پر وہ جہاد بھی کر سکے، قتال بھی کر سکے، خدا کی راہ میں رات کو کھڑا بھی ہو سکے. مطلب جسمانی قوت بھی چاہیے نا. تو زادہ بسطۃ فی، یہ نہ ہو کہ بسطۃ فی العلم والعلم اور جسم بالکل فارغ. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. تو یہاں اب آپ دیکھیں پیچھے سے جو بات چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ میاں کہہ رہے ہیں آئندہ علم الغیب فہو یرا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفى. اللہ تزر وازرۃ، کہاں اٹھانا ہے یہ بوجھ کا ذکر؟ کدھر کا ہو رہا ہے؟ آخرت کا ہو رہا ہے نا. اللہ تزر، دنیا میں کون سا بوجھ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ دنیا میں تو اٹھا بھی سکتے ہیں. یعنی اگر کہیں کہ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں اللہ تزر وازرۃ اخری، یہ بھی دنیا کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں تو ایک دوسرے کا آپ کا قرض آ گیا بالفرض، میں کہتا ہوں میں ادا کر دیتا ہوں. بوجھ اٹھا لیا کہ نہیں آپ کا؟ آپ کی ضمانت کروانی ہے، کوئی جیل میں چلا گیا، کوئی ضمانت کروانے چلا جائے گا، بوجھ اٹھا لیا کہ نہیں اٹھا لیا؟ تو اگر لیس للانسان الا ما سعى کا تعلق دنیا سے، تو اللہ تزر وازرۃ اسی پر آتا ہے اس کا، وہ بھی دنیا سے ہوگا. تو دنیا میں بھی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اس کا مطلب چرم بھی حرام ہے، کفالت کرنا، بوجھ کسی کو مدد کرنا، وہ سب حرام ہو گیا. کیوں؟ اللہ تزر وازرۃ. تو عجیب آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد خود آگے بھی پتہ چل رہا ہے نا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. پھر اس کی کوشش کو عنقریب دیکھ لیا جائے گا، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا. عنقریب دیکھا جائے گا. مراد کیا ہے؟ قیامت. بالکل واضح ہے، سیاق و سباق کے اعتبار سے بات بالکل واضح ہے. پہلا مبحث تو اس میں یہ تھا جو اصل میں مبحث نہیں تھا. اصلا یہ مبحث نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ازہر من الشمس سی بات تھی، لیکن کیا کریں ہر زمانے میں کچھ نئے مباحث کچھ وجوہات سے پیدا ہو جاتے ہیں. دوسرا مبحث یہ ہے جو واقعی جینون مبحث ہے اور جس پر علماء نے یہاں تفصیل سے کلام کیا ہے، وہ ہے کہ اس آیت سے بظاہر ایصال ثواب کی نفی ہے. چونکہ اہل سنت کا مسلک ایصال ثواب کا ہے کہ یہ ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے. اور یہاں اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ انسان کے لیے وہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن نفع دے دے اسے جو ہم اس کے لیے کریں. تو وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا، یہ واقعی بات ہے، اس پر سوچنا چاہیے. جی ہاں وہ تو آپ دلائل دیں گے نا، لیکن معتزلہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ پھر وہ کہیں گے شفاعت والی روایت، تو آپ وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے. یہ دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کیونکہ اہل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے. اجماعی مسئلہ کیا ہے؟ کہ ایصال ثواب ہوتا ہے. ایک شخص دوسرے کو اپنا ثواب پہنچا سکتا ہے، ٹھیک، یہ اجماعی مسئلہ ہے. اور مطلب بیسیوں دلائل سنت سے ثابت ہے. ہاں اس میں سے کچھ اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں عمل کا پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، یہ اور مسئلہ ہے، ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے، جزئیات میں نہیں کہہ رہے. لیکن یہ کہ کسی اور کا ثواب کسی اور کو پہنچ سکتا ہے، کوئی اور کسی اور کو نفع دے سکتا ہے، ابھی ثواب بھی نہ پہنچائے. کیا میں کسی شخص کو نفع دے سکتا ہوں اخروی اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے تو دے ہی سکتا ہوں. کیا میں کسی شخص کو نفع دے سکتا ہوں اخروی اعتبار سے؟ آپ کہیں دنیا میں دعوت دے کے نہیں، فوت ہونے کے بعد. چلے یہ بھی ہم چیپٹر کلوز کر دیتے ہیں. فوت ہونے کے بعد اس شخص کے کیا میں اسے اخروی نفع دے سکتا ہوں؟ یہ ہے محل نظر. اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، یعنی یہ شرط ہے. تو ایک اس کی ترکیب یوں کی گئی
اس کی یعنی آپ یوں کہیں کہ شرح اس طرح کی گئی کہ اگر آپ شان نزول لیں تو اعمال کی بات ہو رہی تھی یا ایمان کی؟ یعنی ولید ابن مغیرہ اور یہ جو مسئلے مسائل تھے وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نماز نہ پڑھیں میں پڑھ لوں گا آپ کی طرف سے، ایمان کی بات ہو رہی تھی۔ ایمان میں ایصال ہو سکتا ہے؟ ایمان میں تو کوئی ایصال نہیں ہو سکتا، یعنی ایصال عمل ہو سکتا ہے، ایصال ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور آیت اپنے سیاق میں ایصال ایمان کی، یعنی میری کوشش سے کیا مراد ہے؟ میرا ایمان وہ میرا ہی ہوگا۔ کوئی شخص ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا گیا تو میں کہوں میں اپنا 20% ایمان ان کو بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ نجات پا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان میں، عقیدے میں، یعنی آپ اس کو ایک وسیع اس میں لیں تو عقیدے میں نیابت نہیں ہو سکتی۔ نیابت کیا ہے؟ کوئی کسی کا نائب بن جائے۔ آپ صاحب نصاب ہیں بالفرض، آپ کی زکوٰۃ میں دے دیتا ہوں، آپ سے پیسہ لیے بغیر میں کہتا ہوں میں آپ کی نیت سے اپنا مال آپ کی نیت کی زکوٰۃ سے خرچ کرتا ہوں، فقہا کہتے ہیں ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی، یعنی اصل میں تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا، یعنی شوہر بیوی کی زکوٰۃ، بیوی صاحب نصاب ہے، شوہر کہتا ہے تمہاری نیت کر کے میں اپنے ادا کرتا ہوں، ہو جائے گی۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو بیوی کو دینی پڑے گی، لیکن اگر وہ دے دے تو ہو جائے گی کہ نہیں؟ اعمال میں نیابت ہو جاتی ہے نا، کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ فقہا کے ہاں حج میں بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح روزے میں بھی، سب کے ہاں نہیں لیکن ہو سکتی ہے، فوت ہونے کے بعد فلاں کی طرف سے روزے رکھنے کی گنجائش ہے، فلاں کی طرف سے قربانی کرنے کی، اعمال میں نیابت ہے، لیکن ایمان اور عقیدے میں کوئی نیابت نہیں ہے۔ تو لہذا اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ الیس للانسانی، وہ مطلق بات نہیں ہے بلکہ ایمان کے تناظر میں بات ہے۔ تو ایمان کے تناظر میں جب بات ہے تو ایمان کسی اور کا کسی اور کو نفع نہیں دے گا۔ نبی کا ایمان بھی ان کی اولاد اگر صاحب ایمان نہیں ہے تو نفع نہیں دے گا، اور ان کے والدین کو بھی نفع نہیں دے گا بالفرض اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ابو لہب کو نفع نہیں دے گا، بات واضح؟ کیونکہ کتنے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن نہیں، بس پھر کیا کہہ دیا؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ کی کیا توجیہ ہوئی؟ ایک توجیہ ہو گئی کہ ما سعى میں مراد عموم نہیں ہے بلکہ عام ارید بہ الخصوص، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام ارید بہ الخصوص۔ اچھا لیکن اگر کوئی شخص پیچھے پڑ جائے کہ نہیں، آپ نے عام کی تخصیص کیوں کر دی؟ کہ کون سا عام ہے جس کی تخصیص کی ہے؟ کہاں ہے عام؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا کلمات عموم میں سے الا ما، جو بھی اس نے کمایا، جو بھی کمانے کی بات ہو رہی ہے، آپ نے ایمان کی تخصیص کیوں کر دی؟ تو ہم کہیں گے چلو نہیں مانتے، تو ہمارے پاس ایک اور جواب دیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ لام تملیک ہے، لام استحقاق ہے۔ ایسے ہی ہم نے کہا نا، انسان اپنے ہی عمل کا مالک ہے، واقعی کسی اور عمل کا مالک ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے، اپنی ملکیت میں سے کوئی آپ کو دے دے، یعنی میں یوں کہوں، ابھی یہاں دنیاوی قاعدہ بیان کرتا ہوں، انسان کا مال وہی ہے جو اس کا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی غلط بات ہے، لیکن اس میں کیا نفی ہو رہی ہے کہ میں اپنی جیب سے 10 روپے آپ کو نکال کے نہیں دے سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کو مالک بنایا؟ اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہاں اگر میں آپ کو مالک نہ بناؤں یا کوئی شخص کسی اور کو مالک نہ بنائے تو کیا وہ میرے مال میں کسی چیز کا مستحق ہے؟ یا وہ صرف مستحق اپنے ہی مال کا ہے، ملکیت اس کی صرف اپنے ہی مال کی؟ ایسا ہی ہے نا، تو یہ بات ہو رہی ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان تو اپنی ہی کوشش کا مالک ہوگا، اپنی ہی کوشش کا مالک ہوگا۔ لیکن اگر بالفرض کوئی شخص اپنی آزاد مرضی سے اپنی ملکیت میں سے کسی اور کو دے دے تو یہ آیت اس کے متعلق نہ اس بات کر رہی ہے نہ نفی کر رہی ہے، خاموش ہے۔ تو اگر سنت سے ثابت ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، تو اس آیت میں اس بات بھی نہیں ہے ایصال ثواب کا، لیکن اس آیت میں نفی بھی نہیں ہے ایصال ثواب کی۔ اس آیت میں مطلق مراد کیا ہے؟ انسان ڈیزرو تو وہی کرتا ہے، مالک اسی شے کا ہے، مستحق اسی شے کا ہے جو اس نے کمائی ہے، بس اتنی بات ہے۔ باقی کوئی اسے دیتا ہے نہیں دیتا یہ اس کی مرضی۔ اور پھر ہمیں سنت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ دینا یا نہ دینا محض اعمال کی حد تک ہے، ایمان میں نہیں ہے، ایمان میں نہیں ہے، بات واضح؟ اللہ عالم۔ باقی یہاں نا میرے سامنے جو تفسیر ہے، پھر میں نے دیکھا کہ تفسیر بیضاوی کی بھی جو ایک شرح ہے محی الدین شیخ زادہ کی، شیخ زادہ کی شرح شمار ہوتی ہے، حاشیہ، اس میں بھی ابن تیمیہ علیہ الرحمہ سے نقل کیا انہوں نے
یہاں بھی وہیں سے نقل کیا ہوا ہے۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں کوئی 20 بلکہ 20 سے بھی زیادہ جو میرے سامنے اس وقت آپ دیکھیے گا اس میں صفۃ البیان میں دلائل ہیں ایصال ثواب پہ۔ اس میں جیسے کہتے ہیں مطلقاً دعا آپ کرتے ہیں، یہ نفع ہے، یہ تو سب کو ثابت ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، یہ نفع آپ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہم زد درجاتی، اللہم نور مقعدہ، آپ دعا کرتے ہیں کسی کے لیے تو دعا کیا ہے؟ میرا عمل ہے، دعا اس کا عمل ہے کہ میرا عمل ہے؟ میرا عمل ہے، میں دعا کر رہا ہوں، نفع اس کو ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو؟ مطلب خود ہی سوچیے نا، ایصال ثواب میں ابھی یہ نہ لائے کہ صدقہ کیا، ایصال ثواب اپنی مطلق اس میں کیا ہے، میرا عمل کسی کو نفع دے سکتا ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے ٹائم ہو گیا مکمل، آپ خود ہی ویسے پڑھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے چند باتیں میں اس میں سے جیسے مثال کے طور پہ کچھ دلائل نقل کر دوں۔ تو بس آیت کو مکمل کر لیں، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھ لی جائے گی، جیسے آپ کہتے ہیں مطلب پیش کر دی جائے گی اور اسے جانچ لیا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے دے دیا جائے گا کیا؟ اسے دے دیا جائے گا، مجہول ہے نا نائب فاعل، کیا دے دیا جائے گا اسے؟ بدلہ، الجزاء الاوفا، ٹھیک ہے، وفی سے اوفا، وفی سے اوفا، پورا بدلہ اسے دے دیا جائے گا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سر یہ جیسے ایصال ثواب کے بارے میں فرمایا، یعنی حدیث میں جیسے 3 آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں جیسے مروجہ شکل، وہ جو 3 آپ کہہ رہے ہیں نا حدیث میں آتے ہیں، وہ تو ایصال ثواب ہے ہی نہیں، میں اس تک محدود نہیں وہ ایصال ثواب ہی نہیں ہے۔ وہ ایصال ثواب ہوتا ہے ثواب پہنچانا، وہ ہے وصول ثواب، وہ تو ثواب پہنچے جا رہا ہے، آپ پہنچائیں یا نہ پہنچائیں۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ اذا مات العبد انقطع عمله الا من 3، بندہ مر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر 3۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 3 چیزوں میں اس کا ہی عمل جاری ہے، جو اس کا نیک اولاد ہے نا وہ اسی کا عمل ہے، اصلا اس نے تربیت کی ہے۔ یہاں نیک اولاد نیک عمل کر رہی ہے تو ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے، یہ وصول ہے۔ ایصال کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، بائی ڈیفالٹ ایصال کس کو کہتے ہیں؟ پہنچانے کو۔ پہنچانے کی ضرورت وہاں پہنچ پڑتی ہے جہاں وصول نہ ہو، لیکن اگر اولاد بھی پہنچائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اولاد کے نیک اعمال میں تو حصہ ہے ہی۔ والدین کا لہٰذا فرمایا الا من 3 من ولد صالح يدعو له وصدقۃ جاریہ وعلم ينتفع به۔ اب وہ علم ينتفع به، وہ امام غزالی احیاء العلوم لکھ گئے تو ہم ابھی تک فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم پڑھ کے بے شک ایصال ثواب نہ کریں تو ان کو تو فائدہ پہنچتا ہی چلا جائے۔ ان کا جیسے میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو والد صاحب نے جو اپنے طور پہ جو علم کا کام کیا وہ، یا میں کوئی کتابیں چھپوا کے، نہیں، وہ بے شک کوئی صدقہ جاریہ کر گئے، وہ کوئی وقف کر کے چلے گئے، اب وہ ان کا عمل ہے، یعنی وہ مدرسہ وقف کر گئے یا زمین وقف کر گئے مدرسے کے لیے، اب اس پر علم وغیرہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اب کو وہاں بیٹھ کے روزانہ مجلس نہ بھی ہو کہ ہم ثواب پہنچاتے ہیں، وہ پہنچتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ صدقہ جاریہ، چلے سبیل لگا گئے، پانی، درخت لگا گئے، درخت کے بارے میں حدیث میں آیا کہ کوئی مسلمان درخت لگائے گا، کوئی چرند پرند اور کوئی مسافر اس کے نیچے نہیں بیٹھے گا مگر ثواب اسے پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ سر اس حدیث میں اس کا تعلق اس سے بھی تو ہے، یعنی ہم اگر اپنے والد کے لیے، ہاں وہ بھی تو ہے، لیکن اس حدیث میں نا اصل میں علماء نے کہا اس حدیث میں ایصال کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو پہنچ رہا ہے۔ ہاں، آپ الگ سے نیت کر کے صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ، وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں، وہ بھی پہنچے گا نیت کر کے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جمہور علماء کا مسلک ہے کہ وہ بھی پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی سے بس ایک روایت میں مروی ہے کہ شاید نہ پہنچے، باقی جمہور ائمہ جو ہیں وہ بھی قائل۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ شدید درجے میں قائل ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے، حالانکہ عموماً اہل حدیث قائل نہیں ہے، لیکن ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں اس پر کافی دلائل دی۔ اصل مسئلہ وہ ہوتا ہے جب آپ مجلس سے منعقد کر کے یہ کام شروع کر دیں، لیکن ایک شخص پرائیویٹ آرام سے بیٹھ کے تنہائی میں قرآن اس نیت سے پہلے سے نیت کرنی ہوتی ہے، اس میں کبھی میں فلاں کے لیے پڑھ رہا ہوں تو فلاں کے لیے نیت کر کے پڑھے گا تو ثواب پہنچے گا انشاءاللہ، اللہ نے پہنچائے گا۔ کچھ علماء اس کی بھی اجازت دیتے ہیں، لیکن زیادہ جو صحیح طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اس نے کرنا ہے اس میں پہلے سے نیت کر لے کہ میں یہ اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، یعنی فلاں کی طرف سے۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چلیں پڑھنے کے بعد بھی گنجائش، وہ آپ کی ملکیت میں آ گیا ثواب، آپ کہتے ہیں انہیں پہنچاتا۔ سر جیسے مختلف شکلیں ہیں، ایون وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو اس کی نماز میں نیابت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، نماز میں نیابت نہیں ہوتی، لیکن لوگ پڑھتے ہیں، فدیہ فقہ حنفی میں ایک خاص، پیسے دیتے ہیں اس کے، ہاں وہ اس کی گنجائش ہے، لیکن نیابت نہیں ہے نماز میں۔ نماز میں نیابت کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے آپ دیکھیں گے نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ میں آپ کی طرف سے نماز نہیں پڑھی،
تو سر یہ جیسے آپ نے تلاوت روزے کی گنجائش جی 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 یہ تلاوت والا بھی جیسے آپ نے فرمایا اور بھی کچھ ہوں گی شکلیں، تو یہ پھر کہاں سے لی گئی مطلب اس کی ایسے سمجھنا؟ ہاں لی اس لیے گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ اور حج پوچھا گیا. ایک وہ خاتون آئی نا کہ میری ماں نے حج کی نیت کی تھی، نظر مانی تھی، وہ حج نہیں کر سکی تو میں ان کی طرف سے حج کر لوں، افحج عنہا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتی؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں کرتی. تو آپ سے نے کہا کہ جو اللہ کا قرض ہے وہ تو زیادہ بالاولیٰ ہے. تو حج بھی کہہ دیا، حج تو بدنی عبادت ہے. ہم کہتے ہیں نا جیسے صرف مالی عبادت ہے. اب پتہ چل گیا کہ مالی عبادت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی، بدنی بھی ہو گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبادت کے بارے میں الگ الگ تو نہیں بتائیں گے یہ بھی ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے. آپ نے نمونے کے طور پر بدنی عبادت بتا دی نا، قرآن مجید کی تلاوت بدنی ہے. کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت. تو اب وہ اس اصول کے تحت آ رہی ہے. تو فقہا نے کہا کہ ہاں اصل ثابت ہو گئی. اصل کیا ثابت ہو گئی؟ کہ بدنی عبادت میں نیابت ہو سکتی ہے. تو بس قرآن مجید میں بھی ہوگی. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان دی اینڈ وہ اجتہادی مسئلہ رہے گا. اس میں سر جمہور سے کیا مراد ہے؟ جیسے یعنی فقہا میں یہاں ائمہ اربعہ سے میں جمہور مراد لے رہا ہوں. اسلام Q&A ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں وہ بھی ایک گھر ہے، بہت مستند باڈی ہے، پوری باڈی ایک بیٹھی ہے، اس کو چلا رہے ہیں باڈی. ہاں مطلب ہاں ٹھیک ہے صحیح. ہاں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. ویسے جدید سا لفظ ہے نا، باڈی بیٹھتی ہے. تو وہ مطلب سارے صالح منجد وغیرہ ان لوگوں کے انڈر میں بہت بڑی ٹیم ہے. جی 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 بالکل. لیکن وہ ٹیم لوگ کہتے ہیں جمہور کا، یعنی انہوں نے بھی الفاظ یہ استعمال کیے جو آپ نے فرمائے. وہ کہتے ہیں جمہور کا مذہب یہ ہے. ویسے انڈرسٹینڈنگ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ پھر انہیں سے پوچھ لینا. میں نے تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ بتا دی اپنی. وہ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے جمہور کون ہوتے ہیں، انہیں سے پوچھ لیا جائے. وہ سلفی علماء ہیں، بہت نیک بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سارے، لیکن ان کا ایک الگ میتھڈولوجی ہے، منہج ہے، استدلال کا طریقہ اگر فرق ہے. تو وہ عموماً تھوڑا سا ادھر ادھر کی آراء آ جاتی ہیں اس میں، واللہ اعلم. لیکن یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. جی سر جمہور کا اس میں آپ کی رائے میں کیا ہے؟ جیسے قرآن پاک آپ نے میری اس میں کوئی رائے نہیں ہے. بزرگوں کا ثواب پہنچ رہا ہے، تو آیا ہم ہر روز اس کی نیت کریں یا ایک دن کر لیں؟ جیسے ہم قرآن پڑھیں گے اس کا ثواب میرے دیکھیں، جیسے آپ یہ تو جانتے ہی نا 100% سب کے ہاں متفق ہے، جو مانے یا نہ مانے کہ صدقے کا ثواب پہنچتا ہے. تو اس میں آپ لوگ کیا نیت کرتے ہیں؟ یعنی روزانہ کرتے ہیں جو وہ سوچ لیں. یعنی جو طے شدہ معاملات ہیں ونس ان اوائل کرتے ہیں، مطلب ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہی کرنا ہے نا. تو اسی طرح قرآن مجید کے اب بندہ یہ اتنا بھی مستغنی نہ ہو جائے کہ میں کہ مجھے تو جیسے ثواب کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو جب بھی میں پڑھوں گا تو فلاں کو پہنچا دیا فلاں کو پہنچا دیا، تو کچھ اپنا بھی دیکھنا ہے. تو اس لیے دیکھ لیں، یعنی صدقہ آپ کریں گے تو اپنی نیت سے بھی کبھی کریں گے، ہمیشہ بزرگوں کی نیت سے ہی ہوگا. وہ ثواب کی اگر نیت خود کرے گا نا، یہ اللہ میاں کا کام ہے، وہ پہنچا دے. اگر وہ خود بھی کرے گا تو پھر اسی کا ثواب ہے. اصل میں کیا ہے، کہنا یہی ہے نا کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچانا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ آپ کو بھی پہنچائیں اور سب کو پہنچائیں، لیکن آپ کی نیت کیا ہوگی؟ فلاں کی نیت، فلاں کی طرف سے. تو اس میں ہر بندہ اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے کر سکتا ہے. کبھی اچھا پھر ایک سے زیادہ بزرگوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے. جیسے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی صدقہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہمارے اجداد اور پردادا اور مطلب کافی لوگوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ ایک سنگل ہی کو پہنچانا. ہاں لیکن جیسے آپ عمرہ کر رہے ہیں کسی کی طرف، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، علماء نے کہا زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کی طریقہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو وکیل بنا دے. وہ ایک ہی طرف سے ہوگا، وہ ایک کی طرف سے ہوگا. جیسے حج بدل ہوتا ہے